بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک سنار تھا۔ یہ قبیلہ سامرا کی طرف منسوب تھا۔ یہ قبیلہ گائے کی شکل کے بت کا پجاری تھا۔ سامری جب بنی اسرائیل کی قوم میں آیا تو ان کے ساتھ بظاہر یہ بھی مسلمان ہو گیا، مگر دل میں گائے کی پوجا کی محبت رکھتا تھا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل دریا سے پار ہوئے اور بنی اسرائیل نے ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے لیے بھی ایک بت کی طرح کا خدا بنانے کی درخواست کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر ناراض ہوئے تو سامری موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لانے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو موقع پا کر سامری نے بہت سا زیور پگھلا کر سونا جمع کیا اور اس سے ایک گائے کا بت تیار کیا اور پھر اس نے کچھ خاک اس گائے کے بت میں ڈالی تو وہ گائے کے بچڑے کی طرح بولنے لگا اور اس میں جان پیدا ہو گئی۔ سامری نے بنی اسرائیل میں اس بچڑے کی پرستش شروع کرا دی، اس بچڑے کی پوجا شروع کرا دی اور بنی اسرائیل اس بچڑے کے پجاری بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو قوم کا یہ حال دیکھ کر بڑے غصے میں آ گئے اور سامری سے دریافت فرمایا، یہ تو نے کیا کیا؟ سامری نے بتایا کہ میں نے دریا سے پار ہوتے وقت جبریل کو گھوڑے پر سوار دیکھا تھا اور میں نے دیکھا کہ جبریل کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پڑتے ہیں وہاں سبزہ اگ آتا ہے، گھاس اگ آتی ہے۔ میں نے اس گھوڑے کے قدم کی جگہ سے کچھ خاک اٹھا لی اور وہ خاک میں نے بچڑے کے بت میں ڈال دی تو یہ زندہ ہو گیا اور مجھے یہی بات اچھی لگی ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اچھا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو جا، دور ہو جا، اب اس دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ تو ہر ایک سے یہ کہے گا کہ مجھے چھو نہ جانا، یعنی تیرا یہ حال ہو جائے گا کہ تو کسی شخص کو اپنے قریب نہ آنے دے گا۔ چنانچہ واقعی اس کا یہ حال ہو گیا کہ جو کوئی اس سے چھو جاتا تو اس چھونے والے کو اور سامری کو بھی بڑی شدت کا سخت زور کا بخار ہو جاتا اور انہیں بڑی تکلیف ہوتی۔ اس لیے سامری خود ہی چیخ چیخ کر چلا کر لوگوں سے کہتا پھرتا کہ میرے ساتھ کوئی نہ لگے اور لوگ بھی اس سے اجتناب کرتے، اس سے پرہیز کرتے، اس سے دور رہتے تاکہ اس سے لگ کر بخار میں مبتلا نہ ہو جائے، بخار میں پھنس نہ جائیں۔ اس عذاب دنیا میں گرفتار ہو کر سامری بالکل تنہا رہ گیا اور جنگل کو چلا گیا اور بڑا ذلیل ہو کر مرا۔ قرآن کریم پارہ 16 رکوع 14، روح البیان جلد 2 صفحہ 599۔ سبق: آج بھی گو کے پجاری چھوت چھات کے علم بردار ہیں اور جس طرح وہ مسلمانوں سے الگ رہنا چاہتے ہیں اسی طرح مسلمانوں کو بھی ان سے اجتناب رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جبریل کے گھوڑے کے قدم کی خاک سے اگر زندگی مل سکتی ہے تو جبریل کے بھی آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور حضور کے امتی جو اولیاء اللہ ہیں ان کے دم قدم سے ہزاروں لاکھوں فیوض و برکات کیوں حاصل نہیں ہو سکتے؟ ہوتے ہیں اور یقیناً ہوتے ہیں، لیکن جو دل کے اندھے ہیں اور سامری سے بھی زیادہ شقی سنگ دل پتھر دل ہیں وہ ان اللہ والوں کے فیوض و برکات کے منکر ہیں، انکاری ہیں۔